بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے ارد گرد، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے سینٹرل ایشیا سے تعلقات بڑے زبردست ہو گئے ہیں، اور افغانستان جو ہے دلچسپ طور کے اوپر جو ہے ایک بڑا فوکل پوائنٹ بن گیا ہے انڈیا، پاکستان، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران اور امریکہ کے لیے۔ اور بنا اس لیے کہ اب ہر خاص طور کے اوپر انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں افغانستان کو جیتے گا کون، یعنی افغانستان کے طالبان کے دل کون جیتے گا۔ اور انڈیا نے اس میں بڑی سفارتکاری کی، اور شاید انڈیا کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کے افغانستان سے جو تعلقات ہیں وہ بہت خراب چل رہے ہیں، اور اس کی ڈپلومیسی اور اس نے جو اس نئی نئی پیشکشیں طالبان کو کر رہے ہیں اور تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شاید پاکستان کو وہاں سے افغانستان کے اس کمزوری پاکستان سے فائدہ اٹھانا چاہتے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا۔ چائنا نے پاکستان افغانستان کشیدگی سے پہلے ہی سفارتکاری شروع کی ہوئی تھی، اور پاکستان نے جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں کابل میں ان کو فل ایمبیسیڈر کا درجہ دے دیا، پہلے ان کو ناظم امور کہتے تھے۔ اور چائنا کی کوششوں سے دونوں ممالک کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور اب ایک سوال کھڑا ہو گیا، کیا طالبان جو ہے وہ سی پیک کی طرف جائیں گے یا انڈیا کی طرف جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو سوال جو ہے کوئی اتنا لاجیکل نہیں ہے، جو بار بار میڈیا میں پوچھا جا رہا ہے، اور پوری جو ڈیبیٹ ہے اس میں انڈیا میں اور ایون کہ بیجنگ میں یہ چل رہی ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، منطقی نہیں ہے۔ دیکھیے سی پیک جو ہے اس کے ایکسٹینشن جو افغانستان میں، اس کے اوپر تو بہت عرصے سے اشرف غنی کے دور سے بات چل رہی ہے، اور ابھی چائنا نے کہا کہ ہاں ضرور ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، لیکن وہ ہوگا کیسے، کب ہوگا؟ کیونکہ یہ ہمارا جو خطہ ہے ٹرانس نیشنل پروجیکٹ کا، کاسا ہو، آئی پی آئی ہو، تاپی ہو، اس طرح کے پروجیکٹ کا ایک بڑا قبرستان ہے، لیکن اس کے ہٹ کے بھی جو ٹرائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے چائنا، پاکستان اور افغانستان کا، اس میں بہت اکنامک پوٹینشیل بھی ہے، پولیٹیکل پوٹینشیل بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ پروسیس چلتا رہا تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت بہتری کے امکانات ہیں، اور یہ کوپریشن آگے بڑھ سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں انڈیا کی جو آفرز ہیں ٹریننگ کی، تجارت کی، وہ افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے ایک اٹریکٹیو تو ہو سکتی ہیں، اور طالبان نے کوشش بھی کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے، اور طالبان بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ بیلنس قائم کریں گے تعلقات میں، اور افغانستان ایک آزاد ریاست ہے، وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات قائم کریں۔ لیکن یہ جو ہمسائیگی ہے یہ کوئی اتنی آسان اور سادہ نہیں ہوتی۔ ایک ہی ہمسائے میں، ایک ہی محلے میں کہیں پہ آپ کو دیواریں اونچی کرنی پڑتی ہیں، کہیں پہ دیواریں بہت نیچی بھی ہوں تو کام چل جاتا۔ اور پاکستان نے 76 سال افغانستان کے اوپر جو لگائے، جس کی قیمت ادا کی عام آدمی نے، پاکستان کی معیشت نے، پاکستان کی سیاست نے، پاکستان کی ریاست، کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی کالونی نہ بن سکے، ہمارے بیک یارڈ کے اندر نہ آ سکے۔ تو اب یہ کیسے ہونے دے گا کہ جو اشرف غنی اور کرزئی کو نہیں ہم نے آفر کیا، طالبان کو آفر کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس میں ٹی ٹی پی کا جو عنصر ہے وہ پہلے بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرتا رہا، اور ابھی بھی اس میں پورا پوٹینشیل ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سبوتاج کر دے۔ اگرچہ طالبان کی طرف سے ایسے اشارے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں، لیکن دباؤ کتنا کارگر ہوگا، اور کیا یہ طالبان اور ان کے خاندانوں کی پاکستانی سرحد سے اندر ری لوکیشن جو ہو رہی ہے اس سے کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا، یہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہے۔ لیکن ایک کلیئرٹی تو ہے کہ پاکستان اور چائنا دونوں کسی بھی طریقے سے افغانستان کو انڈیا کی جھولی میں گرنے نہیں دیں گے، اور افغانستان کو اپنی جو ہے جیو اکنامک، جیو اسٹریٹجک سمت جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ان لائن کرنا پڑے گا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ٹی ٹی پی کے مسئلے کو ختم کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم سی پیک سے جڑا ہوا، اور سی پیک تو ابھی تو اس پہ بات شروع ہوگی، کون سی ہائی وے کہاں سے جائے گی، اس کا پوٹینشیل کیا ہے،
لیکن ازبکستان بڑی تیزی سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو کنیکٹ کرے اپنے ریلوے لنک کو، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چائنا اگر اس میں نے آفر بھی کیا، اس کے اوپر فنڈنگ ہو اور اس کو تیزی سے کام مکمل کیا جائے، تو افغانستان جو ہے بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ریونیو کے حساب سے بھی، کہ پاکستان سے جو ہے وہ برآمدات جو سینٹرل ایشیا میں ہوں گی، اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا اگر یہ ریلوے ٹریک بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مستقبل ہم تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات درست ہوتے ہیں فیوچر میں، تو یہ ریلوے ٹریک جو ہے کنیکٹیوٹی کا جو آئیڈیا ہے پاکستان کا، اور ہم نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا 2014-15 میں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم سی پیکس کی طرح BRI کی طرح پاکستان کو بھی ایک کنیکٹنگ اسٹیٹ بنائیں گے، اور یہ ایک ٹرانزٹ ہوگی پوری سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا، انڈیا، بیونڈ انڈیا، اور پاکستان کی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے، اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور پوٹینشیل پورا ہے اس خطے میں کنیکٹیوٹی کا، اور پاکستان کے پاس بھی اور افغانستان کے پاس بھی، اور دونوں کو مل کے اگر یہ کام کریں گے تو اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اس کے امپیکٹ کو، افیکٹ کو، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ طالبان نہیں کرتے تو طالبان کے اندرونی اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پھر وہ ایک جو ہے ایکسپوز ہوتے جائیں گے۔ جب TTP کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ان کے اندرونی جو اختلافات اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ واضح ہوتے جائیں گے، اور اس سے ہمسائے جو ہیں چائنا اور سینٹرل ایشیا بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے زیادہ۔ بہرحال ابھی ہم تو پازیٹیو نوٹ پہ بات ختم کرتے ہیں کہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اور چائنا جو ہے اب اس پورے سینٹرل ایشیا کا جو ڈسکورس ہے جیو پولیٹیکل، اور جس میں افغانستان بہت اہم ہے، یہی اس کو آگے لے کے چلیں گے، وہی اس کی سمت طے کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں رشیا بھی شامل اس میں ہو، امکان رد نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کم ہے کہ ایران بھی اس منصوبے میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رائنا۔